السلام علیکم جی، میرا نام ہے محمد شعیب مناس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور وائس آف تنیالہ چکوال پیج جو ہے وہ آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ملک تنویر اسلم سیٹھی صاحب، جو کہ ایم پی ہیں پی پی 22 کے اور چکوال میں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. مہربانی. ملک صاحب، آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہماری آڈینس ہے انہوں نے کچھ کویسچن کیے ہیں اور ہمارے علاقے میں سیمنٹ فیکٹری لگ رہی ہے، تو اسی سلسلے میں آپ سے کویسچن جو ہے میرا پہلا یہ ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے، کیا سیمنٹ فیکٹری پی پی 22 میں لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ سب سے پہلے شکریہ شعیب صاحب کہ آپ تشریف لائے. آپ کا پہلا سوال کا جو جواب ہے وہ میرے خیال میں میرا بہت عرصے پہلے ہی میڈیا کے ذریعے آ چکا ہے، اور یہاں کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں سیمنٹ فیکٹریوں کے شروع سے ہی خلاف ہوں. اس علاقے میں بھی سیمنٹ فیکٹری لگانے کی کوشش کی گئی. اس ٹائم بھی میں نے کوشش کی. جب میں وزیر تھا تو ہم نے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اس سارے ایریے کو چوہا سیدن شاہ اور کلر کہار تحصیل کو ہم نے نیگیٹو زون قرار دلوایا کہ یہاں پہ کوئی سیمنٹ فیکٹری لگ نہیں سکے گی. آپ جس موجودہ سیمنٹ فیکٹری کی بات کر رہے ہیں، میرے تمام اخبارات میں بیان آ چکے ہیں، میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیمنٹ فیکٹریاں جو ہیں، ہمارا چکوال ایک بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے، ٹورزم کے حوالے سے یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ایسی چیزیں لگنے سے یا اس سے پہلے جو ہمارے پاس سیمنٹ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں کوئی آسانیاں نہیں دی بلکہ ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہی کیا ہے. تو میرا اس سلسلے میں موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے. چونکہ اس سے پہلے کسی نے مجھ سے اس طرح ڈائریکٹ پوچھا نہیں ہے، میں نے اپنا میڈیا میں بیان دے دیا ہے. میں ذاتی طور پر سیمنٹ فیکٹریوں کے لگنے کے خلاف ہوں اپنے ضلع میں اور اپنے حلقے میں. جی اچھا ملک صاحب، آپ نے ابھی تک کسی ایسے پروگرام میں شرکت نہیں کی یا کوئی ایسا ویڈیو بیان آپ نے ابھی کہا کہ پہلے میں نے دے دیا ہے، اخبارات میں لگ چکا ہے، لیکن آپ نے کسی ایسے پروگرام میں کوئی شرکت نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے جی. مجھے کسی پروگرام کی کوئی انویٹیشن نہیں دی گئی. جی جنگڑ میں ہمارے نمائندے خان ندیم صاحب ہیں، وہ مجھے وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں کہ ہم لوگ علاقے کا اکٹھ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم لوکل لیڈرشپ صرف خود ہی اس کو مینیج کریں گے، اور اگر ہمیں کوئی ضلعی لیڈرشپ کی جب ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو میں نے ان کو پہلے دن سے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ مجھے جہاں انوائٹ کریں گے مجھے اپنے بیچ میں حاضر پائیں گے. اب پچھلے دنوں بھی جو ایک فنکشن ہوا ہے چوہا گنج علی شاہ یونین کونسل میں، تو جب مجھے اس کی انویٹیشن ہی نہیں تھی تو میں کس طرح وہاں آ سکتا تھا؟ جی، یعنی آپ کو انویٹیشن نہیں آئی، کسی بھی پلیس سے انویٹیشن نہیں آئی؟ مجھے ہالٹ پہ رکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو جب دعوت دیں گے تو آپ نے تشریف لانا. جی ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، ابھی زبان جو کہتے ہیں چہ مگوئیاں شروع ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پہ جنگ بھی لگی رہتی ہے اکثر کمنٹس میں بھی، تو سوال ہمارا اگلا یہ ہے کہ کیا آپ کو سیمنٹ فیکٹری والوں کی طرف سے کوئی آفر ہے؟ کیا آپ شیئر ہولڈر ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی جو ہے نا انٹرفیرنس نہیں کی؟ پچھلے سوال سے ثابت تو ہوا کہ آپ کو ہولڈ پہ رکھا گیا، لیکن اس کا جواب بھی لازمی بنتا ہے تاکہ آڈینس کو کلیئر ہو جائے. شعیب صاحب، میرے خیال میں میری یہ چوتھی کنزیکٹیو ٹرم ہے ایز این ایم پی اے فرام چکوال. جو موجودہ سیمنٹ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں میں نے ان کے اندر آج تک قدم نہیں رکھا پچھلے 20 سال میں. تو نئے سیمنٹ فیکٹری سے متعلق میں پہلے دن سے اس چیز کے خلاف ہوں کہ سیمنٹ فیکٹریاں، اور ہم نے یہ سیمنٹ فیکٹریاں لگی تھی اس ٹائم بھی مخالفت کی تھی، لیکن افسوس کا میں آج یہ اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم نے مخالفت کی اور وہ عوام جس کے پیچھے ہم نے مخالفت کی انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ ثابت کیا کہ جن لوگوں نے اس ٹائم سیمنٹ والوں کی حمایت کی تھی انہوں نے ہمیشہ ان کے حق میں ہی فیصلہ دیا. اس لیے آپ کو یہ بھی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اور عوام تب ان کے خلاف تھی، جب الیکشن آئے تو وہی جو ہے جیت کے سامنے آ گئے. جی اچھا، جو گنج علی شاہ میں جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے یو سی لیول کی، وہ اس وقت فیکٹری والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اور جو انہوں نے سٹیج پہ بھی ایک دو دفعہ تقریر کی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے اپنے دوستوں کے متعلق مکمل بھروسہ ہے کہ جب میں سیمنٹ فیکٹریوں کے مخالف ہوں تو میرا کوئی بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میرا دوست ہے وہ انشاءاللہ سیمنٹ والوں کی حمایت نہیں کرے گا. جی اچھا ملک صاحب، آپ سیمنٹ فیکٹری روکنے کے لیے اگر آپ
کو کوئی آواز دیتا ہے, آپ کو بلاتا ہے, آپ کیا اقدامات کریں گے کہ یہ سیمنٹ فیکٹری رکے اور آپ کی کیا ہیلپ ہوگی علاقے کے لیے؟ دیکھیں نا جی, سب سے پہلے تو لوکل لوگوں کی بات ہے کہ ان کے اندر اپنی ول اور کمٹمنٹ کتنی ہے. ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے کہ ہم لوگ خود ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, سیمنٹ فیکٹریز والے ہمیں استعمال کر لیتے ہیں. آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی سیمنٹ فیکٹری نے آفر کی, کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آفر لے کے آ سکے. اور الحمدللہ میرے 20 سال کا سیاسی کیریئر بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ سیاست صرف یہی سوچ کے کی ہے کہ ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ابھی بھی اگر منہ سے کوئی بات نکال رہا ہوں, یا جو آپ نے بار بار مجھ سے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ ویڈیو بیان کیوں نہیں دیتے, یا تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی بندے کی زبان ہی ہوتی ہے. آج آپ نے ویڈیو کی ضرورت سمجھی تو آپ خود ریکارڈ کریں, میرا لگا لیں. تو جہاں بھی مجھے میرے حلقے کی عوام بلائے گی, جو بھی میری کاوش ہوگی, جو بھی مجھ سے چاہیں گے, میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. لیکن بنیادی بات ہے کہ لوگ پہلے آپس میں اتحاد کریں. وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لوگ خود ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو پھر وہ موقع دے دیتے ہیں. اچھا ملک صاحب, یہ تو سیمنٹ فیکٹری کے متعلق کوشچن ہو گئے. ایک دو کوشچن آپ سے علاقائی سطح پر بھی جو ہیں وہ کیے جائیں گے کہ آپ ہمیشہ سے مطلب سدا بہار ایم پی ہے آپ کو کہا جاتا ہے, تو جھنگڑ کی عوام ہے جو وہ ابھی سرائیں تا آڑا روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تو اس سلسلے میں بھی مطلب آپ کیا کاوشیں کریں گے, اور کوئی سوئی گیس وغیرہ کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کا کیا لاہ عمل اگلا ہوگا ذرا تھوڑا کلیئر کر دیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں اس میں ہم اپوزیشن میں تھے. بالکل. اور یہ چکوال کا یا پورے پنجاب کا جو انفراسٹرکچر کی حالت بری ہوئی ہے وہ اسی 4 سال میں ہوئی ہے. جی جی. اس سے پہلے 2018 تک الحمدللہ جھنگڑ جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ 2002 کا جھنگڑ اور 2022 کے جھنگڑ کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو اس میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا. جب میں نے سیاست شروع کی تھی تو جھنگڑ کے حالات بہت پسماندہ تھے. آج الحمدللہ وہاں سکولز اپ گریڈ ہوئے ہیں, وہاں ڈگری کالج بنے ہیں, وہاں امریلا پھڈیال روڈ جو اس علاقے کا بڑا درینہ مسئلہ تھا وہ مکمل ہوئی ہے. آڑا روال روڈ جو ہمارے آڑا کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا, 22 کروڑ کی گرانٹ سے وہ آڑا روال روڈ بنائی گئی. BHU کو ہم نے وہاں پہ RSC رورل ہیلتھ سینٹر بشارت بنایا, سپورٹ سٹیڈیم بنائے. غرض اپنے اس کیریئر میں ہم نے جھنگڑ کو اپ لفٹ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. لیکن اس 4 سال میں اس موجودہ گورنمنٹ نے چونکہ انفراسٹرکچر پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی, اس لیے انفراسٹرکچر دن بدن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اللہ نے مجھے 2 مہینے کی, یہ جو 3 مہینے کی ہمیں گورنمنٹ ملی ہے, اس میں میرے کاوش کر کے 8-10 کروڑ کے کام اپنے حلقے میں اسٹریٹ اینڈ ڈرینز کی مد میں کرائے. اور جو بڑی کنٹریبیوشن میں نے کی ہے وہ الحمدللہ اس بجٹ میں, جس کے آگے ثمرات لوگوں کو مل جائیں گے, کہ چوہا چوک چکوال سے چوہا بائی پاس تک یہ انشاءاللہ 2 ارب کی لاگت سے یہ روڈ کارپیٹ ہو جائے گی. اور ہمارے ڈنڈوت کا راستہ انتہائی خراب تھا, پیٹ ڈنڈوت رتوچے کے لوگ انتہائی مشکل میں تھے. 28 کروڑ کی گرانٹ سے پیٹ ڈنڈوت روڈ بھی انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اس کا ٹینڈر ہو جائے گا. خانپور ڈھوکٹالیاں روڈ پہلے سنگل روڈ ہوتی تھی, پہلے میں نے اسے ڈبل کروایا. اب انشاءاللہ 1.5 ارب کی گرانٹ سے اگلے مہینے 2 مہینے میں یہ روڈ بھی وائڈن ہو کے کارپیٹ ہو جائے گی. تو یہ صرف 2 مہینے کی وہ کاوش ہے جو ہمیں اللہ نے یہ گورنمنٹ دی, اس میں ہم یہ اپنے حلقے کی چیزیں ڈلوانے میں کامیاب ہوئے. ابھی آپ نے ذکر کیا خانپور ڈکٹالیاں روڈ کا, تو ملک صاحب اسی کے ساتھ بالکل ملحقہ آبادی یوسی چوہا گنج علی شاہ کی جیسے دوریاں ٹنیالہ وغیرہ ہیں, تو ان کی سڑک پہ تو کام تھوڑا بہت بڑے عرصے سے رکا ہوا ہے اور وہ نہیں ہو رہا کیونکہ PTI گورنمنٹ نے اس میں انوالومنٹ ہے ان کی, تو یہ علاقہ پانی سے بھی محروم ہے. تو ملک صاحب اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا آپ اس علاقے میں کوئی پانی کے لیے پروجیکٹ کے لیے؟ جی مجھے شعیب صاحب جب بھی موقع ملا ہے, آپ اسی یونین کونسل کے بندے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ چوہا گنج علی شاہ کی عوام کو جب خانپور جانا ہوتا تھا تو نالا بناؤ سے وہ 48 گھنٹے انتظار کرتے تھے. آج الحمدللہ اس نالا بناؤ پہ 1 پل نہیں بلکہ 2 پل بن چکے ہیں. اس کے بعد نالا بناؤ سے لے کے شاہپور سیدہ تک پوری یونین کونسل تقریباً کارپیٹ روڈ بن چکی ہے. اور پھر ایک ایسا نالا بنایا گیا ہے جو موجودہ بارشوں میں بھی, آپ نے تکیہ شاہ مراد کا وہ نالا دیکھا ہوگا کہ اگر وہ نہ بنا ہوتا تو تکیہ شاہ مراد
اس یونین چوہا گنج شہر یونین کونسل کے لوگ جو ہیں وہ سٹک اپ ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہے ہم نے اس علاقے کو اپ لفٹ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسپیشل ریکویسٹ ہوگی آپ سے میری طرف سے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ہمارے علاقے میں پانی کا پروجیکٹ اس میں بڑا انشاءاللہ جی، وہ جو دوریاں ٹنیالہ اور یہ جو بیلٹ ہے نا جی پانی سے بڑی محروم ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا ہے تو جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں جی، لوگوں کی خدمت کے لیے. پہلے بھی کی ہے، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آگے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. مہربانی ملک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دلشاد صاحب کا شکریہ جنہوں نے باقاعدہ یہ مہم جوئی کی اور اس کے بعد ملک صاحب کے پاس جی. تو دوستو ابھی آپ نے ملک تنویر اسلم سیٹھی صاحب کا موقف جانا اور جو علاقے میں کام کروائے انہوں نے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ سامنے آ چکی ہیں اور اس وقت جتنا بھی علاقے میں یہ چہم گوئیاں چل رہی تھی کہ سیمنٹ فیکٹری کیا ملک صاحب ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کے مخالف ہیں، یہ اب کلیئر ہو چکا ہے. تو امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس آواز کو لے کے جائیں. شکریہ جی، اللہ حافظ.